صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسلام کی حالت میں اللہ جلال والاکرام سے ملاقات کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اچھی طرح سمجھیں، یاد رکھیں اسے. من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جلال والاکرام سے جس دن ملاقات ہو میرے پاس اسلام موجود ہو، فرمایا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اس کے لیے لازم ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرے. کیسے؟ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جہاں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں وہاں پہنچ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. نماز کی حفاظت کا معنی عقیدے کی صحت کے ساتھ نماز پڑھنا، طے شدہ وقت پر پڑھنا، طے شدہ مقام پر پڑھنا. سمجھو بات، عقیدہ ٹھیک ہونے کی حالت میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طے شدہ وقت پر اور طے شدہ مقام پر. اور اللہ جلال والاکرام نے کون سے مقامات طے کیے ہیں نماز کے؟ مردوں کے لیے مسجدیں طے کی گئی ہیں، نمازیں مسجد میں پڑھی جائیں گی. اگر یہ اختیار ہوتا کہ چلیں ٹھیک ہے میں تو دکان میں پڑھ لوں گا، میں تو گھر میں پڑھ لوں گا، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں دفتر میں وہی پڑھ لوں گا، تو پھر مسجدیں کس لیے بنائی گئی؟ فرمایا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، ان دن اور رات کی 5 نمازوں کی وہ حفاظت کرے. حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جہاں سے اسے پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں پڑتی ہے. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، آؤ اس نماز کی طرف جو یہاں مسجد میں قائم ہونے والی ہے. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، کہ اس نماز میں شریک ہو جاؤ گے تو یہ کامیابی ہے. اگر کوئی پیچھے رہنے کا شرعی عذر موجود نہیں ہے، دکان میں نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر پیچھے رہنے کا شرعی عذر موجود نہیں ہے، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کھیت میں، اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہاں جو فرض ہیں وہ مسجد میں پڑھو، سنن نوافل ان کی زیادہ فضیلت گھروں میں ہے، گھروں میں جا کے پڑھو. ہرما نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے اکثر و بیشتر وہ سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا. عجیب و غریب قسم کے ہم نے رستے اختیار کر لیے. جی برکت ہوتی ہے دکان میں، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے، ضرور پڑھیے لیکن نفل پڑھیے. دکان میں برکت کے لیے ضرور پڑھیے لیکن سنتیں ادا کیجیے. فرض اللہ کی طرف سے فرض ہے، وقت بھی اللہ نے طے کیا ہے، جگہ بھی اللہ نے طے کی ہے. طے شدہ وقت پر، طے شدہ مقام پر، طے شدہ طریقے پر اللہ جلال والاکرام کے احکامات کی بجا آوری یہ اس طریقے پر ہوگی تو نماز قائم ہے، اس کی حفاظت ہے. بے وقت پڑھ لی، جہاں جی چاہا پڑھ لی، جہاں سہولت میسر آئی وہاں پڑھ لی، مسجد میں جماعت کا اہتمام نہ کیا. میرے بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تناظر میں یہ چیز قابل قبول نہیں. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ، اللہ جلال والاکرام نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کے رستے، بہت سارے طریقے ہدایت کے، صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کے، اللہ جلال والاکرام کے قرب کے حصول کے، جنت کے حاصل کرنے کے، جہنم سے بچنے کے طریقے اللہ جلال والاکرام نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں.
نبی کے توسط سے امت کو عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ فرمایا اس کی طرف آؤ، تمہارے اٹھنے والے ہر قدم کے نتیجے میں جنت تمہارے قریب ہوگی، درجات تمہارے بلند کیے جائیں گے، غلطیاں تمہاری معاف کی جائیں گی۔ اور فرمایا سنو، وما تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق۔ رسول کریم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے بہترین دور میں جو نماز سے پیچھے رہتا تھا، صحابہ کرام اس میں فتویٰ لگاتے تھے، یہ طے شدہ منافق ہے۔ ہم بہت دوسروں کے ایمان کو تولتے رہتے ہیں، بہت زیادہ فتویٰ لگاتے ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ویسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا۔ یہ فتویٰ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، منقول ہے صحیح مسلم میں، کسوٹی اور میزان ہے۔ وما تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنے سے، جماعت میں شامل ہونے سے، امت کے ساتھ بعد جماعت ادا کرنے سے پیچھے رہتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ طے شدہ منافق ہے۔ آج مسئلہ بے نماز کا نہیں، میں نمازیوں سے آج مخاطب ہوں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن کس معیار کی؟ ترتیب کیا ہے نمازوں کی؟ ظہر میں اسی مسجد میں 400 لوگ ہوتے ہیں، فجر میں اسی مسجد میں 20 لوگ ہوتے ہیں، کیا سبب ہے اس کا؟ مغرب میں بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے، جو نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، شور کرتے ہیں، مغرب میں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور فجر میں والد محترم بھی نہیں ہوتے۔ وما تخلف عنها الا منافق۔ یہ نمازوں سے، جماعت سے پیچھے رہنے والے، کوئی شرعی عذر جنہیں لاحق نہیں ہے، تندرست ہیں، مقیم ہیں، مرد ہیں، آزاد ہیں، جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، کوئی شرعی عذر ان کے پاس موجود نہیں ہے پیچھے رہنے کا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں معلوم النفاق، یہ پکے منافق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی تربیت امت کی ہے، واللہ سب سے بنیادی مسئلہ شہادتین کے بعد ہے ہی نماز کا، اور پھر نماز با جماعت